علیکم، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ترکی میں رہنے اور سیٹل ہونے کے لیے کم سے کم کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اس دوران آپ اپنے اخراجات کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ترکی میں دکان یا دفتر خرید کر اسے کرائے پر دے کر سروائیو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہول سیل یا ریٹیل کا بزنس کر کے بھی ترکی میں گزارا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ترکی میں رہنے اور سیٹل ہونے کے لیے کم سے کم کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ اخراجات کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ لوگ گولی کی طرح آتے ہیں اور راکٹ کی طرح واپس چلے جاتے ہیں، اور دوسری انہوں نے بات کی تھی کہ جب لوگ آتے ہیں تو سپیڈ آف ساؤنڈ سے آتے ہیں اور سپیڈ آف لائٹ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور پریکٹیکلی وداؤٹ پلاننگ ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہوتے ہیں بغیر پلاننگ کے اور بغیر بجٹنگ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی لسٹ بنائی ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کون کون سے پرابلمز آ سکتے ہیں، اور اگر یہ 8 10 یا 15 پرابلمز آئیں گے مجھے یہ کام کرتے ہوئے تو مجھے ان پرابلمز کو سالو کیسے کرنا ہوگا اور میں مینج کیسے کروں گا۔ تو یہ جو سارا کام ہوتا ہے اس کو پلاننگ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ جب مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک سے دوسرے ملک میں، تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ آپ کے ملک میں جو زبان ہے وہ دوسرے ملک میں نہیں ہے، آپ کے ملک میں جو کلچر ہے وہ دوسرے ملک میں نہیں ہے، آپ کے ملک میں جو آپ کے دوست ہیں وہ دوسرے ملک میں نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی جو آپ کے ملک میں تھے یہاں پر نہیں ہیں۔ تو جب انسان کو زبان بھی نہیں آتی، کلچر بھی مختلف ہے، آپ کے دوست بھی نہیں ہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اور جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا بھی کچھ حصہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، تو ایسے حالات میں آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ جب ایک ایسے ملک میں آتے ہیں جہاں پر وہ زبان نہیں بولی جاتی جو آپ بولتے ہیں، تو آپ ایک طرح سے گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور جب آپ کسی سے بات کرتے ہو تو اسے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر اشاروں کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو جو لوگ ٹرکی آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلا پرائم امپورٹنس اس چیز کو دیں کہ وہ لینگویج 2 3 مہینے پہلے یوٹیوب پہ لینگویج سے متعلق جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکش لینگویج ہے اس کی کتاب ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور اس کے نیچے ہم نے لنک دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرکش لینگویج کی جو بکس ہیں آپ گوگل سے بھی سرچ کر کے کر سکتے ہیں۔ تو ٹرکش لینگویج کو پڑھیں اور سیکھیں کوئی 2 3 مہینے، اور جب ٹرکی میں آپ آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو کم سے کم 4 سے 6 مہینے لگ جائیں گے، 4 سے 6 مہینے لگ جائیں گے آپ کو یہ پوری لینگویج کو سمجھنے میں، اور اس کے بعد کلچر کو سمجھنے میں، اور اس کے بعد بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے، سروائیو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ آئیں گے تو پہلا 1 مہینہ اور 1.5 مہینہ جو ہے وہ آپ کا جو وزٹ ویزا ہے اس سے آپ نے TRC لینی ہے، یا پھر آپ نے اگر کوئی بزنس ریزیڈنس لینی ہے یا پراپرٹی ریزیڈنس لینی ہے، تو اگر بزنس ریزیڈنس لینی ہے آپ نے تو اس کے لیے بزنس سیٹ اپ بنانا پڑے گا، آفس لینا پڑے گا، ورکر رکھنا پڑے گا، اور اس کا سارا آگے جو ہے بزنس کی ڈاکومنٹیشن کرنا پڑے گی، اس کے لیے ٹائم ٹیکنگ ہے، 2 مہینے اسی میں لگ جائیں گے۔ اگر آپ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو پہلے گھر ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو سوٹیبل گھر ملنا چاہیے، مناسب پرائس رینج میں ملنا چاہیے، کس ایریے میں کون سا کیسا گھر لینا ہے، تو یہ اس میں بھی ٹائم لگے گا۔ پھر جب گھر لے لیا تو اس کی ڈاکومنٹیشن، آپ کے نام ٹرانسفر ہے، پراپرٹی ریزیڈنس ہے، یہ سارا۔ اگر آپ ٹورسٹک ریزیڈنس لیتے ہیں تو وہ بھی 6 سے 8 ہفتوں میں ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے پہلے 2 سے 3 مہینے جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹیشن میں ہی لگ جانے، اس دوران آپ کو اپنا ٹائم ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا
روزانہ 2-3 گھنٹے آپ لینگویج سیکھنے میں آپ آ کر کسی اکیڈمی سے ٹیوٹر سے زبان سیکھنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنا لیگل ڈاکومنٹیشن کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مارکیٹ کو ریسرچ کریں، لوگوں سے ملیں، کانٹیکٹس بنائیں، دوست بنائیں، اور آپ اس طرح سے نیٹ ورکنگ کریں اور سمجھیں کہ میں اگر بزنس کرنا چاہتا ہوں تو کہاں پہ کر سکتا ہوں، ہول سیل مارکیٹیں کہاں پر ہیں، ریٹیل مارکیٹیں کہاں پر ہیں، پروفٹ مارجن کیا ہے، لیونگ کاسٹ کیا ہے، کیا کام میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا سوٹیبل ہے۔ تو یہ جو پراپر پلاننگ ہے، تو کم سے کم 4 سے 6 مہینے آپ کو لگ جائیں گے زبان سیکھنے میں، کلچر کو سمجھنے میں، دوست بنانے میں، اور ساری صورتحال میں، چاہے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کو جاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 6 مہینوں کا جو ایکسپنس ہے ایک بندے کا، پر منتھ $300 خرچہ آ جاتا ہے، رہنے کا اور کھانے کا $300، $300۔ اب آپ اس کو کنورٹ کر لیں کہ جتنے بندے ہوں گے اس حساب سے، اگر فیملی میں آپ کے 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے ہیں، تو اس حساب سے آپ ملٹیپلائی کر کے 6 مہینوں کے ساتھ آپ کر لیں اس کو ملٹیپلائی۔ اگر ایک بندہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ 6 مہینوں کا خرچ کتنا ہوگا، $1800 صرف آپ کا رہنے کا اور کھانے کا خرچہ ہے ٹرکی میں 6 مہینوں کا۔ تو جو لوگ یہ پلاننگ کر کے نہیں آئیں گے وہ ڈس ہارٹ ہوں گے، اور ان کے لیے ٹرکی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ پہلے جو 6 مہینے ہیں یہی مشکل ترین ٹائم ہوتا ہے، اور اگر کوئی فیملی، کوئی لوگ، کوئی پرسن اس میں سروائیو کر جاتا ہے تو وہ پھر آگے سروائیو کر جاتا ہے۔ اور زیادہ تر ایجنٹ حضرات اور فراڈی اور دھوکے باز لوگ آپ کو آتے پہلے 2-3 ہفتوں میں ہی آپ کا جو مین کیپٹل ہوتا ہے وہ آپ سے کسی نہ کسی طرح فراڈ سے، دھوکے سے، یا کسی بھی طرح سے لالچ دے کر آپ کا نقصان کروا دیتے ہیں یا آپ سے لوٹ لیتے ہیں۔ تو آپ کا جب کیپٹل آپ کے پاس نہیں ہوتا، اور آپ ایک تو معاشرے سے اور ایک لوگوں سے، آپ یعنی موسٹلی جو ہوتا ہے، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، افغانی ہیں، یہ کچھ برے لوگ جو ٹرکش کچھ برے ہیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے نیٹ ورکنگ کی ہوئی ہے۔ اور جو ایجنٹوں کا گڑھ ہے استنبول، اس میں زیادہ تر فراڈ یہ لوگ مل کر ایک ٹیم کی شکل میں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو شروع میں ہی یہ اتنا لاس دے دیتے ہیں کہ آپ استنبول سے فیڈ اپ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ٹرکی سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ٹرکی تو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اور جو آدھی دنیا کو اپنی پروڈکٹ سپلائی کر رہا ہے، اور پورے یورپ کی جو انڈسٹری یہاں پر کام کر رہی ہے، برسا ہے، دنیزلی ہے، ازمیر ہے، میرسن ہے، اس کے علاوہ اسکی شہر ہے، اور بہت سے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں، اور یہاں پر دنیا کی جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، وہ گاڑیاں یہاں پہ تیار ہوتی ہیں، شپس یہاں پر تیار ہوتے ہیں، ٹیکسٹائل کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، فوڈ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، ڈیفنس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، فارماسیوٹیکل، ہیلتھ کیئر، ٹورزم، تو یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن آپ کو محدود کر دیا جاتا ہے ایک چھوٹے سے پوائنٹ میں، ایک چھوٹی سی جگہ پہ۔ تو آپ کیونکہ برے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ اپنے لالچ میں لا کر آپ کا نقصان کروا دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے یہاں پہ سارے ہی ایسے ہیں، اور پھر آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، اور آپ کو زبان بھی نہیں آتی ہوتی، اور آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ آگے میں سروائیو کیسے کروں گا۔ تو ایسی صورتحال میں ہر بندہ پھر واپسی کا ہی پلان کرے گا، کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آگے سروائیو کرنے کا بھی کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، اور آپ کے پاس جو پہلے پیسہ تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ تو اس لیے پراپر پلان کر کے جو مناسب اور صحیح لوگ ہیں، سیریس اور ریئل لوگ ہیں، جن کو آپ پیچھے ٹریک کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی، اور جن کا اپنا کوئی بزنس امیج ہے، جو لوگ جو بزنس ورلڈ میں خود بزنس مین ہیں، اور جن کی کوئی ریئل ویلیو ہے، آپ ایسے لوگوں پر بلیو کر کے ان کو پھر، اور بزنس جو ہوتا ہے دیکھیں، آپ سے کوئی سروس چارجز لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ سروس چارجز سے کوئی بھی بندہ کبھی کنگال نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو کوالٹی سروس وہی دے گا جو آپ سے سروس چارجز لے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ آج تک کوئی بھی سروس، آپ کو کوالٹی سروس کبھی کوئی فری ملی ہے آپ کو؟ مثلا آپ کہہ دیں کہ کوئی ہمارے گھر میں دودھ دے جاتا ہے فری میں، کوئی
کوئی بھی سروس، آپ بال کٹوانے چلے جاتے ہیں آپ کو فری میں کاٹ دیتا ہے، یا کوئی بھی ایسی سروس آپ مجھے کہہ دیں کہ یہ کوالٹی سروس ہے اور یہ فری میں مل رہی ہے۔ جو لوگ آپ کو فری میں سروس آفر کرتے ہیں وہ دراصل آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ سے ریزنیبل سروس چارجز لے رہا ہے تو اس کو دیں اور اس سے اپنا کام کروائیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک پراپر رجسٹرڈ کمپنی ہے اور آپ کسی دفتر میں بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور پراپر ایک وے سے جو ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو کسی کو اپنا پاسپورٹ، اپنے پیسے کسی کو ہینڈ اوور نہ کریں اور اندھا اعتماد کسی پر بھی نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پاکستان سے آتے ہیں تو آپ اپنی پلاننگ کر کے آئیں کہ میں نے اتنے مہینے رہنا ہے اور ہر مہینے کا میرا یہ بجٹ ہے اور اس سے زیادہ میں نے خرچہ نہیں کرنا۔ آتے ہی اپنا ٹرکی میں بینک اکاؤنٹ کھلوائیں اور اپنا پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں اور اپنا پاسپورٹ اپنی جیب میں رکھیں، اور انتہائی کیئرفل طریقے سے آپ اپنا سٹیپ بائی سٹیپ یہی سمجھیں کہ ہر بندہ ہی یہاں پر آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کو لوٹنے والے ہیں اور آپ نے ان سے بچنا ہے۔ اور کیئرفل ہو کر اچھے لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوکل لوگوں کے ساتھ۔ آپ جب باہر آتے ہیں تو پاکستانیوں سے یا انڈین سے یا افغانی لوگوں سے کیئرفل ہو کر آپ لوکل لوگوں کے ساتھ اپنا رسم یا تعلق یا نیٹ ورکنگ بڑھائیں، زبان سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ میں کون سا بزنس کر کے سروائیو کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ایک گھر خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس لیں، دوسرا گھر خرید کر اسے کرائے پہ دے دیں، یا دکان یا دفتر خرید کر اس کو کرائے پہ دے دیں، یا ہول سیل کا بزنس کر سکتے ہیں یا ریٹیل کا کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ لیکن لینگویج پہلی سیڑھی ہے سروائیو کرنے کے لیے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ لے لیتا ہے تو کیا وہ وہاں پہ ریٹیل یا ہول سیل کا بزنس کر کے سروائیو کر سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ کے پاس پراپرٹی ریزیڈنس ہے تو آپ سول پروپرائٹرشپ فری آف کاسٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے، جی سر، آپ وہ رجسٹرڈ کروا کر آپ اپنا ٹیکس نمبر لے کر آپ ہول سیل بھی کر سکتے ہیں، ریٹیل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا اور سر۔ اگر آپ جاب کرنا چاہیں تو آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، پرچون کی دکان ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی آپ بزنس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن سر اگر کسی بھائی کے پاس TRC کارڈ ہوتا ہے تو کیا وہ پھر بھی کر سکتا ہے ایسے کام؟ دیکھیں، ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ جو ہے وہ ایک ٹورسٹک پرپز کے لیے، اس پہ آپ جاب نہیں کر سکتے، اس پہ کمپنی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، ورکر رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو خود جو ہے ایک 10 سے 12 ہزار ڈالر اگر آپ خرچہ کریں گے تو بزنس ریزیڈنس ایک بزنس سیٹ اپ پہ ملے گا۔ جی سر، TRC پہ آپ بزنس نہیں کر سکتے، اس طرح سے اللیگل ہے، اور جاب بھی نہیں کر سکتے اور اپنی فیملی کو بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو بالکل اس ٹھیک لیے ہو گیا۔ پراپرٹی ریزیڈنس جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیفرنٹ اور بزنس ریزیڈنس ڈیفرنٹ ہے۔ جو اہمیت ہے وہ بلیو کارڈ کی ہے، ریڈ کارڈ کی نہیں۔ ریڈ کارڈ صرف ٹوریزم پرپز کے لیے ہے، وہ آپ کو سمجھ لیں آنے جانے کے لیے بار بار ویزا نہیں لینا پڑے گا، وہ جی ایک سر، ملٹیپل انٹری ویزے کا رول پلے کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہو گیا سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔